ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر نہ ختم کرتا اللہ تعالی لوگوں کو بعض کے ذریعے، کیسے ختم کر رہا ہے؟ لہدمت صوامع، منہدم ہوئے ہوتے عیسائیوں کے چرچ، وبیع اور یہودیوں کے معبد، وصلوات اور مدرسے، ومساجد مسلمانوں کی مسجدیں۔ سنو، صوامع صومعہ کی جمع ہے، یہ عیسائیوں کا چرچ ہے، اور بیعتن کی جمع ہے، یہ یہود کا معبد ہے۔ صلوات کا ترجمہ بعض اردو ہندوستان کے لوگوں نے کیا خانقاہ ہے، یہ ترجمہ 100% غلط ہے، کسی نے بھی کیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ خانقاہ قطعی طور پر شرعی لفظ نہیں، اسلام میں اس کی کوئی وجود، کوئی مشروعیت کی ایک ادنا دلیل نہیں ہے، الا یہ کہ آپ یہ کہیں کہ یہ قدیم فارسی میں مدرسے کا نام ہے، جیسے عبد الحمام محقق کے بارے میں ہے کہ ان کی خانقاہ تھی اسکندریہ میں، یعنی مدرسہ تھا جس میں ابن نجیم و قطلوب وغیرہ سب پڑھ رہے ہیں۔ یہ خانقاہیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ اور صرف میں نہیں کہتا، 656 میں گلستان لکھی گئی ہے، وہ اشعار گیٹ پہ لکھے ہوئے، صاحب دلی امدرس، صاحب دلی بمدرس آمد ز خانقاہ، ایک نیک آدمی خانقاہ چھوڑ کر کے مدرس سے آ گیا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ نیکوں کی نشانی یہ ہے کہ ان سے قطع تعلق، بشکست عہد صحبت اہلی طریق را، طریقت والوں سے تعلق توڑ کے داخلہ لیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں کا کوئی کتاب ہے۔ گفتم چے فرق عالم و عابد میں یا نبوت، میں نے اس سے پوچھا کہ ایک عالم اور ٹھگ کے درمیان کیا فرق ہے؟ تا کر دی اختیار ازی فریق را، کہ آپ نے ان کو چھوڑ کر ان کو لیا۔ گفتو گلی میں خویش بدرمی برد زموج، انہوں نے کہا وہ تو ساری دکانداری اپنی چاہتے ہیں، وہی جہد می کند کے بغیرت غریق را، اور یہ دن رات اس کوشش میں ہے کہ لوگ شرک اور بدعت سے بچے۔ 656 میں گلستان ہو گئی ہے، اس وقت سے یہ ٹھگ چل رہا ہے، قدیم تاریخ ہے ان کی بھی۔ شیخ سعدی بھی خوب زخمی ہے ان سے۔